یا ایھا الذین آمنوا بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد ذل جاہ جلال محمد محترم علماء اکرام مشائخ اعظام قرب و جوار دور دراز سے حاضر ہونے والے اشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ حضرات بالکل جانتے ہیں کہ نماز عصر کا وقت قریب ہے، تو انشاءاللہ اس سے پہلے میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اللہ رسول کی توفیق سے کوشش کرتے ہیں کہ نماز نہ چھوٹے، تو بالکل آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، سادات تشریف فرمائے، علماء یہ سارے بات نمازیں پڑھتے ہیں۔ بس ایک دو باتیں، آج لوگ اوپر سے لے کر نیچے تک حضور کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ سورہ ممتحنہ کی میں نے ابتدائی ایک آدھی آیہ مبارکہ پڑھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ سے پہلے یہ اعلان فرما دیا کہ مکے والوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم مکے کی طرف آ رہے ہیں، حضور نے منع کر دیا۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتہ انہوں نے خفیہ خط لکھ دیا، یہ بدری صحابی ہیں، انہوں نے خفیہ خط لکھ دیا مکے والوں کو۔ نبی علیہ السلام نے مولا کائنات زبیر بن عوام اور باقی صحابہ کو فرمایا کہ جاؤ، روضہ خاک پر ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، اس عورت کو بھی پکڑ کے لاؤ اور خط بھی لاؤ۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم اس مقام پر روضہ خاک پر پہنچے تو وہ عورت جا رہی تھی، ہم نے اسے پکڑ لیا۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم علی مرتضیٰ کے خطوط سے ہمیں بڑا کچھ ملا۔ میں آکھا جلیا تم علی مرتضیٰ نو پڑھے کوئی نہیں، تو ہمیں نہ یہ گلاں کر تے بڑی مہربانی تیری، تم اپنی حد وچ رہو۔ علی مرتضیٰ نو تے حضور نے فرمایا ہو یا علی، فرمایا علی میرا نام جڑا لکھیا نا اینو مٹا دیو، کیونکہ سہیل بن عمر تے عروہ بن مسعود کیا سی تانوں محمد الرسول اللہ نہیں مندے، تے ایتھے محمد الرسول اللہ دے بجائے میں محمد ابن عبداللہ لکھو۔ تے پتہ ہے مولا علی کی فرمایا لام ہو کعبہ، پڑھے کوئی نہیں جی علی مرتضیٰ۔ عرض کی تھی حضور علی تے در کنار رہے نا، قیامت تک علی دی اولاد بھی تھوڑا لکھیا نا نہیں مٹائے گا، اور تم گستاخ رسول کو عورت کو رہا کرنا چاہتے ہو اور بات علی کی کرتے ہو۔ ایسے اب نہیں ہوگا انشاءاللہ، ایسے نہیں ہوگا، آپ نے بالکل تیار رہنا ہے، ہاں بالکل تیار رہنا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، تمہیں گستاخی نہیں نظر آیا؟ اب میں جو بات کرنے لگا ہوں نا وہ آگے ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں ہم نے اس عورت کو پکڑ لیا، ان کا خط کاٹ بھائی، انہوں نے کہا جی خط تے کوئی نہیں، انسانیت کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ مولا علی پتہ ہے کی فرمایا؟ فرمایا خط کٹ، اے تیرنا علی گل کر رہا، خط کٹ نہیں تو میں تیرے کپڑے بھی لا دیا گا، لنجر دن نہ کہ یہ کی معنی کوئی کرے گا قیامت۔ انسانیت کی بات کرتے ہو، ساری انسانیت کی کیا بات کرتے ہو؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، پہلے حضور کی بات کرو، کون سے انسانوں کی بات کرتے ہو؟ تو تمہیں انسانیت گستاخان رسول میں نظر آتی ہے؟ آپ نے آگے حضرت آپ نے فرمایا کتیا، کتیا سے تشبیہ دینا بھی کتیا کی توہین ہے۔ فتح مکہ والے دن کتی سوئی پئی سی، پتہ ہے حضور لشکر نہ تشریف لے آ رہے تھے، حضور نے ایک صحابی نو کھڑا کر دیا، فرمایا کتی دے کول کھڑے ہو، ایک کتی نو ہی نقصان نہیں ہونا چاہیے تے کتی دے بچے نو ہی نہیں نقصان ہونا چاہیے۔ میں ایک بندے نو کیا تے وہ مندہ کوئی نہیں سی، وہ جرمنی دا صحافی سی، میں آکھا جلیا ساڑے مگروں لے جاؤ، وہ جرمنی دا صحافی کہنے لگا کی مطلب؟ میں آکھا تسی حضور دی مسئلے ساڑنا گل نہ کیتے کرو، تو انہوں پتہ ہونا چاہیے ساری کائنات بھی الٹ جائے نا تو اس مسئلے جیسی دو نمبری نہیں کر سکتے، تو انہوں پتہ ہونا چاہیے
میں آگا ساڑھے مگروں لے جاؤ. وہ کہنے لگا کی مطلب؟ میں انہوں جدوں یہ حدیث سنائی نا تو این پیچھا ہو کے کہنے لگا اے واقعی ہے. میں انہوں جدوں جناب کتاب دکھائی تو انہیں سوالات بھی چھڑ دیتے تھے، رونا شروع کر دیتا. انہیں کہا اے دین تا سانو کسے دسے ہی نہیں آتا. میں آقا فتح مکہ والے دن کتی بھی بچ گئی تے کتی دے بچے بھی بچ گئے، لیکن گستاخ رسول ابن قتل کعبے دے غلاف نہ لٹکا قتل ہو گیا. وہ میں کہنے لگا انجے گل ہے. میں کہا ویکھ وہ کہنے میرے کو سوال ہی مک گئے نوٹ. میں انہوں چادر دیتی، کہنے لگا میری زنانی واسطے بھی ایک چادر دیو تے میں جاندہ میں دنیا دو دسا گا اسلام ہو رہی شاہ وے سانو غلط دسے. کتی بھی بچ گئی جی فتح مکہ والے دن تے کتی دے بچے بھی بچ گئے. وہ صحابی نے حضور نے فرمایا ایک کتی دا ایک بچہ بھی کوئی نہ مریا تے انسان کعبے نہ لٹکیا کیوں قتل ہو گیا. ایس گل نو کوئی سمجھنا چاہیے نا بندے. سانو مڑ مڑ لوگ کہتے ہیں آپ کیا باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا تجھے دین نہیں نہ پتا تو پھر دین سمجھ. اب عورت کا حق بڑا ہے لیکن حضور کے فرمان کے بعد ہے حق، حضور کے فرمان سے پہلے حق نہیں ہے. علی مرتضیٰ فرماتے ہیں مجھے رب نے اتنا علم دیا ہے کہ میں اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں نا لاؤ کر تو 70 بعیرہ، فرمایا 70 اٹھ بھی ہوتا وزن نہ اٹھا سکیں. تجھے تو جناب مطلق پڑھنا نہیں آتا، تجھے کیا پتا ہے دین کیا ہوتا ہے. کیوں جی تمہیں تو مقتضیات پڑھنا نہیں آیا حلف نامے میں، اور تم ہمیں دین سکھانا چاہتے ہو. مقتضیات پڑھ رہا ہے، مقتضیات کو مقتضیات پڑھ رہا ہے. اس کو یہ بھی نہیں، جس کو حلف نامے کے لفظ پڑھنے نہ آئے اس کو کیا پتا ہے ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے. مولا علی اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود انہوں نے نہیں سی پتا ہے عورت ہے. آپ نے فرمایا میں تینوں ننگیا کر دیاں گا، پتہ ہے دا مطلب کی بنتا ہے وہ میں وضاحت نہیں کرتا. فرمایا جتھے بھی تو خط چھپایا علی کٹ کے لے جائے گا. اے نہیں ہو سکتا کہ علی واپس جاون تے کمن حضور زنانی ملی خط نہیں ملیا. وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھ. جو گل کرنے والی کرو ساڑھے نال. تساں حضور دی ناموس دے مسئلے جڑا ایک عورت دے بارے کتیا انہوں نہیں کہنا. قیامت والے دن کتیا بھی جناب گستاخ نہیں ہے کتیا. ہاں جی گستاخ رسول نو کسی شے نال تشبیہ نہیں دیتی جا سکتی. خنزیر ضرور ہے، گستاخ رسول نہیں. ہاں جی یہ کوئی سمجھن بات ہے. انہاں نو نہیں نہ سمجھ آتی انہاں کرسیاں تے بیٹھ کے تے پھر سانو بلان اسی انہاں نو سمجھائیے. جس دنیا تو جناب گھوم پھر کے آ جاندے ہو تو کہتے جی یہ کیا مسئلہ ہے، یہ مولوی کیا چاہتے ہیں. مولوی کچھ بھی نہیں چاہتے. کروڑا روپے تسی مہینے دے ارباں روپے قوم دے کھاندے ہو. میں تو حضور 800 روپے نہ پڑھاندا رہا. ہاں جی میں تو 800 روپے نہ پڑھاندا رہا. جیڑے 5-5 لاکھ روپے لوگ تنخواہ لے کے نہیں پڑھا دے، میں 800 روپے ہن بھی پڑھا دینا. ہاں جی میں مفت جا کے ہن بھی کلاس لے لینا جا کے نومانی جدوں میرے کو ٹائم ہوے. میں ہن بھی سارے منڈے نو صرف مفت پڑھا کے آندا، بلکہ جیب جو پیسے بھی منڈے نو دے کے آندا. تے جیڑے لکھاں روپے لیندے نو اسی تسی آن تے دیو لبیک دی حکومت اسی سدھیاں کر کے رکھ دیاں گے سارے. ٹائم نہیں بھائی، ٹائم کوئی نہیں بابا. ہاں میں بس 2-4 گلاں کرنی ہیں. تسی قوم دے کروڑا روپے کھاندے ہو، حساب دیو مہینے وچ قوم نو کتنا انصاف دے دیو. تھوڑے پروٹوکول ہی مان وچ کوئی نہیں تے گلاں اسلام دیاں کر دیو. سیدنا فاروق اعظم تے زمین تے سو جاندے سن. دسو ہاں تسی ذرا گھروں چلنے ہو تے تواڈے گھراں دے کتنے خرچے گلاں کر دیو. یہ تے وقت آن تے دیو. اساں دل وچ بھلائیاں گلاں کوئی نہیں ہوئیاں، سیدھے تیر ہو جانے سارے نے. تسی ایک جناب قوم تے جاڑ پایا جی یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. تمہاری توہین ہوتی ہے تو رسول اللہ کے بارے میں تم اتنے نرم ہو گئے ہو. کہتے جی توہین ہوئی ہی نہیں ہے، توہین ہوئی ہی نہیں ہے. تو پھر وہ نیچے والے 2 ججوں کو پکڑو، انہوں نے کیوں اتنا کام، وہی تو بنیاد بنا سارا کچھ. ممتاز قادری کا بھی اور جناب وہ اس کا قتل ہونے کا بھی، سلمان تاثیر کے بھی، اور پوری تاریخ 7 سال چلتی رہی اور تم کہتے ہو ہوا ہی کچھ نہیں ہے. اور تم اس کا مطلب یہ ہے تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں. ایسے نہیں ہوگا. جب فاروق اعظم سے پوچھا جا سکتا ہے تو تم سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. ہمیں ہمارے اوپر پابندی کہتے جی اس جماعت پر پابندی لگاؤ. کیوں جی اسی بندے مارن شاہ جی اس جماعت تے پابندی لاؤ. یہ تشدد سے باتیں منواتی ہے. سانو دسو اسا ایک گل کیڑی تشدد نہ منوائی. اسی تو اپنے 8 بندے شہید کروائے کسی نے چانڈ بھی نہیں ماری. اے ساڈا منڈا ہے کی حال بحال ہویا ہے، منہ بالکل منہ ادھر خون بہ رہے سی تے میرے سامنے آیا. دسو تو میں کیا میں آ کے صبر کرو یار کوئی بات نہیں.
دند ٹوٹے دند بھی یہ ٹوٹے ہاں ہاں اسی تو کوئی نہیں ایسی بات اتنے جڑے بیٹھے نا مخبر وہ میری تقریر لکھ کے نہ دسن اپنے وڈیا نو میری بالکل ویڈیو سنا انہوں نے اس طرح ہوں نہیں ہوئے گا پاکستان کہ کلمہ دے نا تے پاکستان بنے ہوئے تو تسی مرزائیاں نو اتنے لیاؤ مرزائیوں کو جناب بڑے بڑے ہوتے تو سانو مسلمان لبدا ہی کوئی نہیں اینج ہوں نہیں ہونا بالکل میں پکی گل تواڈے نال کر رہا پھر ساڈیاں زندگیاں دے کوئی فائدے کوئی نہیں تسی تیار رہنا ہے جدوں اسی کال دئیے ہاں جی توجہ جنہیں نہیں نہ آنا وہ ہاتھ نہ کھڑا کرے یا جنہیں حضور دی عزت باہر نہیں نکلنا وہ دے نال میری گفتگو ہی کوئی نہیں وہ اتھی بھی انجی ہے قبر وچ بھی انجی حشر وچ بھی انجی ہونا ہے ہاں جی میری گل انہاں نال ہے جڑے اتھی بھی جنے ہیں تے قبر وچ بھی پہچان ہونی تے حشر وچ بھی ہم سب چلے گے چاہے ابرار کے ساتھ میری انہاں جنیاں نال گل ہے جڑے قبر وچ بھی لبیک دا نعرہ لاؤن گے تے حشر وچ بھی لبیک دا نعرہ لاؤن جنہوں نے ایتھے لبیک دا درد ہوندہ ہے انہوں قبر اچ کی ہونا ہے اے میرے آقا وہ حشر اچ جدوں زبانہ باہر لٹک رہی ہوئے کی ہوئے گا حضور میں نے بھی پانی پلاؤ تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی رسول اللہ واسطے تو کیڑی گل دا پانی پینا ہے اور حضور دے حوض کوثر تو لبیک دا ایک کمال ہے تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا تے اسی حضور دی امت دے اندر جڑی بزدلی سی نا انہوں ختم کر دیتا کیوں جی علامہ یہ گل ہوئی کہ نہیں جڑے راتی ستیاں ڈردے سن اور سینے کھول کے لگے پھر دیں کہ حضور دے نام تے کدھر گولی لگ جائے بھائی لو جی خط کے وے حضور اتنے خط تو رب نے 3 آیتاں نازل کر دیتی ہیں حاتب ابن ابی بلتع دے بارے خط حضور دے وچ کوئی حضور دا راز نہیں فاش کیتا حاتب ابن ابی بلتع نے انہوں نے کہا انہو قد توجہ الیکم رسول اللہ بجیش کاللیل یسیر کالسیل واقسم باللہ لو سار الیکم وحدہ لنصرہ اللہ اور واللہ منجز ما وعدہ فیکم واللہ ناصرہ وولیہ اے الفاظاً خط ادھے وچ کوئی نہ حضور دا راز فاش کیتا ہے نہ صحابہ دی کمزوری بیان کیتی نہ لشکر دی کمزوری بیان کیتی نہ تلواراں دی کمی بیان کیتی اتنا کیا حضور تشریف لانے والے ہیں اتنا حضور وڈا لشکر لے کے آ رہا ہے کل لیل جدی انتہائی کوئی نہیں جی میں راتی نہیں نا پتہ لگتا بھائی نارووال رات تھے لاہور تک نہیں پتہ لگتا فرمایا حضور اتنا وڈا لشکر لے کے آ رہا ہے یسیرو کا سیل حضور اتنا وڈا لشکر لے آ رہا ہے کہ جڑا سمندر دیاں لہراں دی طرح چلنا اور میں قسم چکدا جی حضور تنہا بھی آندے نا تو لنصرہ اللہ آپ نے پھر بھی اپنے حبیب دی مدد فرمانی اور اللہ اپنے وعدہ اپنے حبیب سے جو کر چکا ہے وہ پورا کرے گا اس لیے کہ اللہ اپنے حبیب کا والی بھی ہے اور اللہ اپنے حبیب کا ناصر بھی ہے ایدے وچ کوئی بات نہیں بلکہ اتنی وڈی دھمکی بھائی حضور آ رہا ہے ایڈا وڈا لشکر لے کے لیکن صرف اتنا سی کہ حضور نے منع کیتا تسی خط کیوں لکھیا آج تم گستاخان رسول کو پناہ دے کر باتیں کرتے ہو بلکہ حضرت عمر تے قریب سن کے انہاں دا سر تن نال جدا کر دیں دے عرض کیتی حضور اجازت ہوئے تو میں دا سر لا دیں تو انہیں کیوں راز افشا کیتا ہے فرمایا آپ نے فرمایا عمر تمہیں پتہ نہیں کہ یہ بدری ہیں ایس گل تو رب نے 3 آیتاں نازل کر دیتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعل منکم فقد ضل سواء السبیل ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم اگے ایدیہم والسنتہم وودوا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر 3 آیتاں رب نے نازل کر دیتی ہیں فرمایا تو انہوں کنے کیسی تسی اللہ رسول دے دشمنانوں جڑا ایک خط لکھیا حالانکہ حضور او دے چنانوں دعا دے چکے سن رضی اللہ عنہ مرتین حضور نے 2 بار فرمایا سی اللہ تجھ سے راضی ہو جائے اللہ تجھ سے راضی ہو جائے لیکن جدو گل رسول اللہ دے راز افشا کرن دی آئی تے رب نے فرمایا نا تساں بھاویں اتنی شانہ دے مالک ہو لیکن میرے حبیب دا راز کیوں افشا کیتا ہے تساں اسی تو جی نہیں نہ پتا ناموس رسالت دا تا پھر ناموس رسالت دے مسئلے نو سمجھنے لوگ ہن انج نہیں ہونا تسی بھی جناب وہ جی مولوی انج لگے راندے نا مولوی انج نہیں لگے راندے اس مسئلے نو سمجھانا ہے اسی انہاں نو اس مسئلے نو انہاں نو سمجھ نہیں ہے تے گستاخ رسول ایک ساری زندگی
حضور دے دشمناں دی وکالت کردی رہی آسما جہانگیر، ساری زندگی انہیں حضور دے دشمناں دی وکالت کیتی۔ سب تو پہلے او دے مرن تو بعد تو او دے گھر گیا، تو دس تیرا او دے نال کی تعلق سی؟ ہاں جی اپنا تعلق بیان کرنا۔ ہاں جی ہیرو کہندے سی ہر گستاخ دا انہیں مقدمہ اتنے جڑے بیٹھے نا مخبر، او میری تقریر لکھ کے نہ دسن اپنے وڈیا نو، میری بالکل ویڈیو سنا انہوں نے پر بھی پہچان ہونی تھی، حشر بھی ہم سنے چلے گے چاہے ابرار کے ساتھ۔ میری انہاں جڑیاں نال گل ہے جڑے قبر وچ بھی لبیک دا نعرہ لان گے تے حشر وچ بھی لبیک دا نعرہ لان گے۔ جنہاں نوں ایتھے لبیک دا درد ہوندا ہے انہوں قبر وچ کی ہونا ہے؟ اے میرے آقا وہ حشر جدوں زبانہ باہر لٹک رہی ہوگی کی ہوئے گا؟ حضور مینوں بھی پانی پلاؤ، تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی رسول اللہ واسطے، تو کیڑی گل دا پانی پینا ہے؟ اور حضور دے کول حوض کوثر تو لبیک دا ایک کمال ہے تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا، تے اسی حضور دی امت دے اندر جڑی بزدلی سی نا انہوں ختم کر دیتا۔ کیوں جی علامہ یہ گل ہوئی کہ نہیں؟ جڑے راتی ستیاں ڈردے سن او سینے کھول کے لگے پھر دین کہ حضور دے نام تے کدھر گولی لگ جائے بھائی سن۔ لو جی خط کے وے حضور اتنے خط تو رب نے 3 آیتاں نازل کر دیتی ہیں حاتب ابن ابی بلتہ دے بارے۔ خط حضور دے وچ کوئی حضور دا راز نہیں فاش کیتا حاتب ابن ابی بلتہ نے، انہاں کہا انہو قد توجہ الیکم رسول اللہ بجیش کاللیل یسیر کالسیل واقسم باللہ لو سار الیکم وحدہ لنصرہ اللہ، اور واللہ منجز ما وعدہ فیکم واللہ ناصرہ وولیہ۔ اے الفاظاً خط دے وچ کوئی نہ حضور دا راز فاش کیتا ہے، نہ صحابہ دی کمزوری بیان کیتی، نہ لشکر دی کمزوری بیان کیتی، نہ تلواراں دی کمی بیان کیتی۔ اتنا کیا حضور تشریف لانے والے ہیں، اتنا حضور وڈا لشکر لے کے آ رہا ہے کل لیل جدی انتہا ہی کوئی نہیں۔ جی میں راتی نہیں نا پتہ لگتا بھائی نارووال رات تھے لاہور تک نہیں پتہ لگتا، فرمایا حضور اتنا وڈا لشکر لے کے آ رہا ہے یسیرو کا سیل، حضور اتنا وڈا لشکر لے آ رہا ہے کہ جڑا سمندر دیاں لہراں دی طرح چلنا، اور میں قسم چکدا جی حضور تنہا بھی آندے نا تو لنصرہ اللہ، آپ نے پھر بھی اپنے حبیب دی مدد فرمانی چاہیے، اور اللہ اپنے وعدہ اپنے حبیب سے جو کر چکا ہے وہ پورا کرے گا، اس لیے کہ اللہ اپنے حبیب کا والی بھی ہے اور اللہ اپنے حبیب کا ناصر بھی ہے۔ ایدے وچ کوئی بات نہیں، بلکہ اتنی وڈی دھمکی بھائی حضور آ رہا ہے ایڈا وڈا لشکر لے کے، لیکن صرف اتنا سی کہ حضور نے منع کیتا تسی خط کیوں لکھیا؟ آج تم گستاخان رسول کو پناہ دے کر باتیں کرتے ہو، بلکہ حضرت عمر تے قریب سن کہ انہاں دا سر تن نال جدا کرنے دے، عرض کی تھی حضور اجازت ہوئے تو میں دا سر لا دے وہاں تو انہیں کیوں راز افشا کیتا ہے؟ فرمایا آپ نے فرمایا عمر تمہیں پتہ نہیں کہ یہ بدری ہیں؟ ایس گالو تو رب نے 3 آیتاں نازل کر دیتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعل منکم فقد ضل سواء السبیل ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم۔ اگے ایدیہم والسنتہم وودوا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر۔ 3 آیتاں رب نے نازل کر دیتی ہیں، فرمایا تو انہوں کنے کیسی تسی اللہ رسول دے دشمنانوں جڑا اے خط لکھیا، حالانکہ حضور او دے چنانوں دعا دے چکے سن رضی اللہ عنک مرتین، حضور نے 2 بار فرمایا سی اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، لیکن جدو گل رسول اللہ دے راز افشا کرن دی آئی تے رب نے فرمایا نا نا تساں بھاویں اتنی شانہ دے مالک ہو لیکن میرے حبیب دا راز کیوں افشا کیتا ہے تساں؟ اسی تو جے نہیں نہ پتا ناموس رسالت دا تا پھر ناموس رسالت دے مسئلے نو سمجھنے لوگ ہن انج نہیں ہونا تسی بھی جناب او جی مولوی انج لگے راندے، نا نا مولوی انج نہیں لگے راندے، اس مسئلے نو سمجھانا ہے اسی انہاں نو، اس مسئلے نو انہاں نو سمجھ نہیں ہے تے گستاخ رسول ایک ساری زندگی حضور دے دشمنہ دی وکالت کر دی رہی آسما جہانگیر، ساری زندگی انہیں حضور دے دشمنہ دی وکالت کیتی۔ سب تو پہلے او دے مرن تو بعد تو او دے گھر گیا تو دس تیرا او دے نال کی تعلق سی؟ ہاں جی اپنا تعلق بیان کرنا۔ ہاں جی ہیرو کہندے سی ہر گستاخ دا انہیں مقدمہ لڑیا،
اور رسول اللہ دے بارے وہ اتنے غلط نظریات ہیں تو دے گھر اور تو دی بیٹی نو جناب شیلڈا دے رہے ہو. سانو سمجھاؤ اے پاکستان گستاخان رسول نے بنایا یا رسول اللہ دے غلامہ بنایا ہے پاکستان؟ جے غلامہ بنایا تو پھر غلام جاگن. ہن اینج نہیں ہونا بھائی ستیا انج نہیں ہونا. ہن تانوں جاگنا پوے گا 24 گھنٹے. کل ساڈا اجلاس ہو رہا سی, ہو سکتا کوئی بڑا اعلان کر دئیے. ہاں جی, اور اعلان پھر یہ ہو جا ہونا ہے, پھر واپسی دا راہ کوئی نہیں ہونا. ہاں ممکن ہے بھائی سارے اسی شہید ہو جائیے. ہاں سانو یہ زندگی نہیں چاہیے, اے زندگی واقعی نہیں چاہیے, اے بالکل زندگی نہیں چاہیے. تسی جا کے گستاخاں نال اوتھے جا کے ملاقاتاں کر دے ہو لندن. اس گل دی بھی اسی تحقیق کر رہے ہیں. جنہاں جڑی ملاقات کیتی اس نے ارباں حضور دیاں گستاخیاں کیتیاں جدن آئی دی تصویر آئی کھڑی. ہاں جی, حضور دی بارے تے سانس بھی اچھا لینا منع ہے, تے تسی حضور تے گستاخانہ فوٹو کھچاندے ہو اور پھر کہندے ہو جی مولوی امن سے رہیں. ایسے امن کی ضمانت نہیں ہے. کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جے تسی زندہ رہنا چاہندے ہو, اب صاحب تشریف رکھو جی, بیٹھ جاؤ. جے تسی زندہ رہنا چاہندے ہو نا, او دا طریقہ پھر اے وے جڑا طریق لبیک یا رسول اللہ اپنایا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاؤکم وامورکم شورا بینکم فزار الارض خیر لکم من بطنہا. حضور نے فرمایا جب تمہارے حکمران اچھے ہوں, تمہارے امیر لوگ سخی ہو جائیں اور تمہارے معاملات آپس میں شورا سے طے ہوں, تو حضور نے فرمایا اس وقت میری امت کا زمین کے اوپر رہنا زمین کے نیچے چلے جانے سے بہتر ہے. یعنی میری امت زندہ رہے. اگلی بات, اسی مرنا تو نہیں نہ چاہتے, زندہ رہنا چاہتے ہو کہ مرنا چاہتے ہو؟ اتنے کرو نا, زندہ رہنا چاہتے ہیں نہ چلے ہو تسی. او مرنے والی اور گل ہے, ایتھے زندہ رہنے والی میں گل کر رہا. چکو دو میں ہاتھ پائی, زندہ رہنا چاہتے ہیں, ڈر گئے ہو تسی. زندہ رہنا چاہتے ہیں, اسی کیوں نہیں زندہ رہنا چاہتے؟ وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ زَارِهَا. میرے آقا نے فرمایا جب تمہارے حکمران ذلیل لوگ آ جائیں, کمینے لوگ آ جائیں اور شرارتی لوگ آ جائیں, شریر آ جائیں, بدبخت آ جائیں, ختم نبوت کے ڈاکو آ جائیں, ناموس رسالت کے غدار آ جائیں, مسجدوں سے سپیکر اتارنے والے آ جائیں, مرزائیوں کو بہن بھائی کہنے والے آ جائیں, اور لفظ خاتم النبیین نہ پڑھ سکنے والے آ جائیں. اے جان بوجھ کے نے غلط پڑھیا, اے نہیں کہ کوئی بچہ سی, ہاں اے نہیں کہ اب لفظ نہیں سی آندا خاتم النبیین, انہیں جان بوجھ کے پھر غلط پڑھ کے پھر ہسیا. یہ ہسن والی گل سی کہ رون والی گل سی, گٹر وچ منہ پان والی گل سی کہ تو مسلمانوں دا حکمران پڑھ رہا ہو, تینوں لفظ خاتم النبیین نہیں پڑھنا ہے, پھر تو دے دند کٹ رہا تو یہ مطلب ہے تواڈے نزدیک ان گلاں دی اہمیت ہی کوئی نہیں. اس واسطے تو جھٹ پٹ مرزائی نو اپنا مشیر بنایا کہ جی یہ بڑا معاشیات کا ماہر ہے. میں کہا جو حضور کی ختم نبوت کو نہ مان سکا وہ کمینہ کس چیز کا ماہر ہو سکتا ہے؟ مسلمانہ بچے کوئی نہیں رہے, مسلمانہ دیا ماما بانج ہو گئی ہیں, مرزائیاں دیا ماما تکڑیاں ہو گئی ہیں جڑی ختم نبوت نو نہیں مندیاں کہ انہاں جناب ہوئے جو بچے جم دیاں جڑے پوری دنیا تو ماہرن معاشیات دے چلے. آج مسلمانہ دے بچوں دے پیشاب برابر بھی نہیں ہو سکتا ہو جنہوں تو بنایا. جڑا رسول اللہ دی ختم نبوت نو نہ مان سکیا او تا پیر میرا نشان ہے. جڑا کتا رکھیا نا اس نے جڑا موتر کیتا او دے برابر بھی نہیں ہو سکتا. توجہ بھائی, او یار گل میں سج کی ٹائم ہو گیا, ٹائم میں نال دسی آؤ اب بس میں انشاءاللہ جلدی مکانی تقریر. تسی سمجھو اس مسئلے نو, اس مسئلے دی حساسیت نو سمجھو. تسی ایویں نہ آئے کرو جذبات, اس کے اندر جنوں جذبات نہیں آندے او کیڑی گل دا مسلمان ہے. کتےاں نو جذبات آ جان, کتےاں نو جانوراں نو جذبات آ جان. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں اسی ایک بکری رکھی ہوئی سی, جدو رسول اللہ گھر نہیں سن نہ ہوندے او نسدی سی انج, تے جدو حضور آ جاندے سن تے پھر ایک کونے وچ لگ کے بیٹھ جاندی سی. فلم یترم رم کراہیت یوزی رسول اللہ. او سانس بھی اچا نہیں سی لیندی کدھر ادی آواز حضور نو تکلیف نہ دے جائے.
یار مطلب اتنی بھیڑیا آوے، بھیڑیا، حضور صبح کی نماز پڑھ کے نکلے، بھیڑیا آ گیا، حضور نے فرمایا بھیڑیا آیا بھائی، یہ سارے اپنے بھیڑیاں دا نمائندہ بن کے آیا۔ عرض کی حضور یہ کی کہتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہندا حضور ہن تسی آ گئے جو ہن بکری کوئی نپ لئی، شکایت لگ گئی، ساڑیاں دا نسلاں بھی مک جانیاں، اپنے غلاماں نو کہو ساڑے حصے دیاں بکریاں جنگل وچ چھوڑ دیون، تے یا پھر حضور تسی اجازت دیو ساڑا دل کرے جیڑی بکری نپ لئیے۔ حضور نے فرمایا بھی اینے دو گلاں رکھیاں ہن تسی کی کہہ دیو؟ بھیڑیا بھی جنگل دا آ جائے حضور دا مقام سمجھ کے، تسی کیڑے بھیڑیو جنہاں نو اتنی وڈیاں کرسیاں تے بیٹھ کے مقام رسول سمجھ نہیں آتا؟ سانو سمجھاؤ نا، جڑا تو تانوں نہیں سمجھ آ رہی تو پھر سمجھو آ کے۔ جیڑا بندہ اٹھتا ہے جی گلیو یہ تو گل ہی کوئی نہیں، بس انہیں جانا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ جنہاں نو حضور سلم نو سلم پہ پڑھے، سلم جنہوں صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھنا آوے، انہوں کی پتہ ہے حضور کی عزت اور ناموس کا مسئلہ کیا ہے۔ ایک پہ خاتمۃ النبیین پڑھے، وڈے عہدے تے جا کے تو آنو اے ہی لفظ بولتا ہے، تساں کنوں خوش کرنا چاہتے ہو سانو دسو، تسی جنہاں نو خوش کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن پاکستان جیڑا انہاں نو خوش کرے گا انہاں دے ہن پیچھے جائے گا، اتھے وہی رہے گا جیڑا محمد عربی دا غلام ہوئے گا، محمد عربی دا وفادار ہوئے گا، ختم نبوت دا محافظ ہوئے گا، ناموس رسالت پیرا دین والا ہوئے گا، اور دین اسلام نو تخت لیان والا ہوئے گا۔ ہن غدارہ دی گنجائش کوئی نہیں، غدار ادھر ہی جان جنہاں نال مل کے وہ پاکستان دی غداریاں کر رہے ہیں۔ بالکل ہے، پکی بات ہے، سانو جتنیاں بھی قربانیاں دینیاں پئیاں اسی انہاں قربانیاں واسطے حاضر ہیں۔ خبر چلی جی مولی خادم نہیں گرفتاری پہ ہون لگی، میں منڈے نو کیا آج راتی مسجد بند نہیں کرنی، مطلب انہوں نے پریشانی نہ ہو جائے، اور میں نے کہی نے کہ آپ کسی نے جگہ منتقل ہو جائے، میں کہا منتقل دے پترو یہ کیڑی مطلب ہویا بھائی، گرفتاری کو ڈر کے پہ کدھر ادھر چلا جاؤں، میں کہا آج مسجد کھلی رکھو، سمجھ آئی نا، میں نے تھلے لائے چلو، میں کہا انہوں نے تکلیف ہی نہ ہوئے اتنے آڑ دی، میں کہا میں حاضر ہوں۔ جے حضور دے گستاخ دے خلاف بولن نال گرفتاری ہے تو اور چاہیے دا کہوے جناب، اسا زندگی نو مطلب میں لاہوروں ناس کے پنڈی چلا جاواں، میں کسی گھر دے تہخانے جا کے بند ہو جاواں تے میں قوم دے سامنے تقریراں کروں تیرے نام پہ جان فدا، جے تو جان دیواری آوے تو مولی خادم جناب اندر بڑھ جائے، نا اے تے بڑی دو نمبری ہے، اس دو نمبری کو بچن واسطے تا سی میدان وچ آیا۔ میں جنوں کہندا سی نکلیے، کہندا آپ کو پتہ نہیں حالات نہیں ٹھیک، میں کہو پھر حالات کدوں ٹھیک ہونے جدوں تانوں ٹرے وچ رکھ کے نہ اسلام آباد دین کسے نہیں دینا، اے تے میرے آقا مولا تے اشارہ کر دے ساری جہان تے کائنات الٹ جاندی۔ حضور نے بھی 21 سال لائے، مکہ فتح ہون لگے۔ اے لبیک والے بالکل تیار رہو، انج نہیں ہونا کہ مطلب تانوں کل دین تختوں تے آ جانا ہے، پتہ نہیں کتنی شہادتاں دینیاں پینیاں۔ اے بزرگ جڑے بیٹھے ہو نا تسی سارے، حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دے سن بڈھے، جنگ یرموک کے چلے گئے، تے قیامت والے دن کوئی بڈھا کہے گا نا جی میں بڈھا سی تھی، حضور نے اپنے بڈھے صحابی عمر بن مادی کرب نو پیش کر دینا، بڈھے صاحب 86 سال دے بڈھے سن صحابی تے 6 لاکھ فوج دے مقابلے چلے گئے، اسلام نو لوڑ پہ گئی، کیوں جی گئے کہ نہیں؟ بلکہ سب تو بڑا کارنامہ ہی عمر بن مادی کرب دا ہے۔ صحابہ کہندے نے کہ رومی سپاہ سالار آیا جڑا 1000 بندے دے برابر سی، وہ گھوڑے تے بیٹھے ہی خوفناک لگ رہے سی، جیڑے اگو آندے سن انج ہو جاندے سن، دا راہ خالی کر دیندے سن، ایڈا ہیبت ناک سی۔ عمر بن مادی کرب جدوں سامنے آئے نا تے آپ نے انج مڑ کے نہ تے گھوڑے دی پوچھل نپ لئی، بڈھے صحابی عمر بن مادی کرب وہ دے گھوڑے دی پوچھل نپ کے فرمایا جنگ بعد جو ہوئے گی جنا تو گھوڑا ہلا کے ویکھا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اے حافظ صاحب دا بھی سر پھٹیا فیض آباد، اے اوتھے انہاں دا خون بہ رہا سی، میں ویکھ رہا سی، ساڈے تو وڈا بھی حضور کوئی امن والا ہے،
ایتھے جڑے بیٹھے ہو نا مخبر، ساڑھے تو وڈا نہ کوئی محب وطن ہے تے نہ ساڑھے تو وڈا کوئی جناب امن والا ہے، لیکن یہ ساریاں گلاں ہیچن، سارے جہان بھی غرق ہو جان نہ سارے جہان تباہ ہو جان تے میرے آقا جس خاک اتے پاؤں مبارک رکھیا نا اس ذرے دے برابر جہان نہیں بڑھ دے۔ اے گل ہے ساڑا ایمان تے عقیدہ ہے۔ ہاں اے مت کوئی سانو کسی چیز دی پوجا کرائے، پوجا کائنات کسی شاید بھی کوئی نہیں، اللہ دی عبادت ہے تے رسول اللہ دی غلامی ہے بس کائنات ہے، اور تیسری گل کوئی نہیں، اسی کسی نو جس نو بھی منیا دل پا محبوب حجازی بستہم زین جہت بیک دیگر پہ بستہم۔ علامہ حضر الاسلام صاحب کہہ رہے سن میں تے کتا پاک رسول اللہ دا مہما، میرے بارے حضور جتنی بھی تسی گلاں کیتیاں اے تسی اتنی دیر حضور دیاں شانہ سنائے کرو، کتا کتا ہی ہوندا باویں جو ہی ہوئے، کتا تو کتا ہی ہوندا، حضور دیاں گلاں کرو۔ تسی بھی علامہ ساجد سجاد کی نام ہاں تسی بھی حضور دیاں گلاں کیتے کرو، مینوں بڑی تکلیف ہوندی باہر مینوں پھر بڑا استغفار کرنا پیندا، کتا تو کتا ہی ہوندا نا جی جیڑے بھی علاقے دا ہوئے، تے میں کتا پاک رسول اللہ دا ہاں جی حضور دیاں گلاں کرو، میرے آقا دیاں گلاں کردے رہو گے تو کسی دن ساڈا بھی نہ آئے گا، اس کتے نے بھی بڑا پیارا دیتا۔ جدو حضور دی گل ہو گئی پھر ساری کائنات پھر حضور دی گل تو بعد پھر غلامہ دی گل نہیں ہو جاندی۔ جدو رسول اللہ فتح مکہ والے دن آئے تو بلال کعبے دی چھت تے نہیں چڑھے، جدو رسول اللہ پھر حضرت 17 سالہ بچے سن، یہ کہندا جی انسانیت دے درس انہیں کول سکھیا، دسو کائنات اقبال کہندا کاہنو پاپاو سلطانو امیر بار یک نخچیر صد نخچیر گیر از غلامی فطرت او دور شدہ نغمہ اندر نیو خون شدہ اور تامین حق داراں سپرد بندگاراں مسند خاکہ سپرد۔ اقبال کہندا ہے ایک انسان شکار سی لکھاں لوگ دے شکاری سن، غلامہ دی فطرت نہ مار دیتی، اندر ہی غلامہ دا مار دیتا سی۔ غلامہ تے کدے سوچے بھی نہیں سی اسی آقا دے برابر بہ کے، آقا تو مراد مالک جڑا غلام دا ہوندا سی او دے بہ کے برابر روٹی کھاواں گے یا او دے برابر کپڑے پاواں گے۔ اقبال کہندا انہاں نے اندر ہی مار دیتا سی، تامین حق بحق داراں سپرد۔ اتنی دیر پھر حضور آ گئے، صرف غلامہ دے آقا دے برابر نہیں بٹھایا بلکہ سارے قریشی ہاشمی تھلے تے بلال کعبے دی چھت ہوتے۔ اقبال کہندا مسند بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہندا پھر حضور تشریف لے آئے تے غلاماں نو بادشاہاں دیاں سیٹاں حضور نے عطا فرما دے۔ اسامہ بن زید پتہ ہے جڑا آخری لشکر حضور نے روانہ کیتا، حضور یہ تو کدی بیان ہی نہیں نہ کسی نے کیتا، انسانیت کی باتیں کرتے ہیں۔ غلام اور لونڈی دے پتر ہوون، غلام تے لونڈی دے پتر ہوون تے نک چپٹیا ہوئے تے رنگ گندمی ہوئے۔ اسود دا معنی میں گندمی کرنا ویسے بندا نہیں، اسود دا معنی گندمی رنگ ہے نا، ہاں میں گندمی آپ دے ادب واسطے کرنا تے 17 سال عمر ہوئے تے غلام تے لونڈی دے پتر ہون تے حضور سپہ سالار بنا دین۔ پتہ ہے اس سپہ سالار دے ماتحت کون کون سی؟ سیدنا صدیق اکبر بھی سن، حضرت فاروق اعظم بھی سن، عثمان غنی بھی سن، حیدر کرار بھی سن، خالد بن ولید بھی سن، حضرت کاکا بھی سن، حضرت مسنہ بھی سن، حضرت شرحبیل بھی سن، ابی بن کعب بھی سن، حضرت بلال بھی سن، ابو ہریرہ بھی سن۔ اے گل کوئی عقل چاندی بندہ 17 سالہ نوجوان ہون اسامہ بن زید غلام تے لونڈی دے پتر ہون جتھے غلامہ تے تھکدا کوئی نہیں سی، اج رسول اللہ نے پوری قیادت غلام دے بیٹے نو عطا فرما دی۔ میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا، لوگوں میں بھی درد ہو جاندہ جی مولانا کیا باتیں کرتے ہیں، میں کہا پھر دین نہیں پڑھیا تو پڑھ۔ جدو حضرت عمر کہندے سن نا یا امیرانا، فرمایا ساڑھے امیر اسامہ بن زید کہندے سن حضور تسی کی گل کر دیو، کیوں شرمندہ کر دیو؟ تے حضرت عمر کہندے سن دسو جی تو انو جدو حضور نے سپہ سالار بنایا تے عمر ماتحت ہے سی کہ نہیں سی؟ کیوں جی اے اگلی گل تے ویسے مار دین دی، جدو میرے آقا چکتے سن نا اسامہ بن زید نو پتہ چھوٹے سن تے ایک موڈے ہوتے امام حسن ہوندے سن تے دوسرے موڈے ہوتے اسامہ بن زید ہوندے سن۔ اے گل کوئی عقل چاندی؟ تامین حق بحق داراں سپرد بندگاراں مسند۔ اور ایک دفعہ آپ دا نک مبارک بہ رہے سی تے حضور اٹھے سن صاف کرن واسطے انہاں، پھر ام المومنین پہلے اٹھیاں تے انہاں صاف کیتا حضرت اسامہ بن زید۔ اے گلاں جڑیاں نے دسیاں ہوندیاں نا بادشاہو تے ٹرمپ بھی کلمہ پڑھ جانا سی، ہاں اسا دسیاں اتنی ہی وجہ نال ڈیڑھ چل جائے میرا، ہاں ڈیڑھ تو اگے نکلیے، ڈیڑھ تو اگے کل کے کریے۔ اینا دی جرت کیویں ہو گئی کہ نا حضور دے فیصلے یارہ نہیں مننے، اجے تو بھی قرض ساڈے کول موجود ہے، ہاں جی اجے تو قرض وہ بھی موجود ہے کہ ممتاز قادری دے مسئلے جیسی 11 فیصلے حضور دے پیش کیتے، انہاں 11 فیصلے بھی نہیں مننے، اور پھر قرآن و حدیث تے ہسدے رہے
تو پھر ہوں کہندے جی یہاں برٹش لا کی بات کرو، قرآن و سنت کی بات نہ کرو۔ برٹش لا کون ہوتا ہے؟ حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ اب بات صرف رسول اللہ کی ہوگی اور حضور کے دین کی ہوگی۔ جنہوں نے برٹش نہ پیارے جاؤ لندن دفاع جاؤ، یہ تو پڑھے ہی حضور دے نا تے اتنے قرآن اور سنت چلنا ہے اور حوالہ بھی قرآن اور سنت کا پیش ہونا ہے۔ برٹش لا کے اسی ٹھک دے بھی کوئی نہیں، قانون ہوئے جڑے ساڑھے آقا و مولا دے کے گئے بس۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ زور لاؤ یارو، زور لاؤ، کمال ہے۔ ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نہ بھائی نہ، اینج نہیں۔ سارے تسی دیسی گھیو کھان والے ہو، پتہ ہے مجھا بھی تساں رکھیاں، دودھ بھی رکھے، مکھن بھی کھاندے ہو۔ لاہور ہی تو نال زیادہ زور دا نعرہ لاندے جڑے ہر چیز جعلی کھاندے، پتہ ہے میری مسجد جمعے والے دن پتہ لگتا بھئی چھت بھی دو میں چاند لگے تے تسی ایویں جناب نعرہ لا رہے ہو پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ ڈر کے جڑی زندگی حضرت امام حسین امام علی مقام فرماندے سن ولو کانت الابدان انشئت للموت انشئت فقتل سبیل اللہ بالسیف افضل۔ یہ امام علی مقام امام حسین کا اپنا شعر ہے۔ فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے، ولو کانت الابدان للموت انشئت، فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں، فقتل سبیل اللہ بالسیف افضل، تو امام علی مقام فرماندے سن پھر چنگا نہیں بندہ دے راہ وچ تلوار نہ کٹ کے مرے، جدو مرنا ہی ہے تو پھر مرنا تے چاجدہ بندہ مرے۔ تو تسی نعرہ لان لگے ڈر دے ہوئے مولوی صاحب کی کروں گا؟ مولوی صاحب کچھ بھی نہیں کروں۔ مولوی صاحب ان سوروں کا راستہ روکنا چاہتے ہیں جو ہال اینڈ میں بیٹھ کر کہتے ہیں ہم نے حضور کی گستاخیاں کرنی ہے۔ ہمیں لوگ کہتے تھے نہیں ابھی انتظار کریں، ابھی انتظار کریں، ابھی انتظار کریں۔ اس طرح ساڑی عاملہ شورا بھی پریشان سی جدو اسی ہال اینڈ وال چلے نا، انہیں سارے کہنے لگے بھئی کچھ مہلت دینی چاہیے، ان سے پہلے ملاقات کرنی چاہیے۔ میں آخر تے سن کے میں کہا تسی سارے جڑے ہو خیر ہے تو انہوں ہویا کہ او تو میں کہا تسی کس نے مل کے آئے ہو؟ میں ڈر گیا جی، میں کہا شاید میرے اندر کوئی کمی آ گئی یا ساڑھے کوئی مشن دے اندر۔ سارے کمن نہیں جی اس سے ملاقات پہلے کرے، شاہ محمود سے کرے، عمران سے ایک وفد بنائے، ایک فلاں سے وفد بنائے، ابھی دن کو مہلت دیں۔ میں آکھا جب خاکے بڑھا دیتے اگلے مقابلے ہو گئے تو ایسی نکلے تو پھر کی نکلے؟ پھر کی نکلے؟ میں کیا میں انہوں نے کیا میں کہ انج نہیں ہونا، تسی سارے گھریں بیٹھو تو میں کلے ہی نکلنا اس وقت۔ پھر سارے جناب توبہ استغفار کی تھی کہ کہنے لگے سانو سمجھ نہیں ہے ایسی گل کی کرنی۔ میں کہے دے سمجھنے والی گل ہی کوئی نہیں۔ اقبال کہندا در وقت قیام خود خیش دریاب نماز عشق و مستی را اذان نیست۔ اقبال کہندا تین خود پتہ ہونا چاہیے میں حضور واسطے کہڑے ویلے اٹھنا۔ عشق و مستی دی جڑی نماز ہوندی وہ واسطے اذان اج تک کدی نہیں ہوئی۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ پوچھ پوچھ کے محبت کدی نہیں کسی نے کی تھی، فتوے نال محبت نہیں ہوئی آج تک۔ فتوے نال جی مجھے مولانا انگوٹھے چومنے چاہیے کہ نہیں، میں اگر تو چلے حضور نال کی پیار کرنا ہے، تو کی پیار کرنا ہے؟ صحابہ حضور دا پیشاب مبارک پی گئے، تو مجھے انگوٹھے دے لگا پھرنا۔ اے سب جھوٹ مارنے جڑے اسی کہندے جی مولانا اس میں کیا علماء کیا فرماتے ہیں؟ میں کہا علماء کو بعد کے پوچھ، تو اپنی گل تے کرنا، تیرا دل کی کہندا ہے مینوں اپنے نبی نال کیوں جا پیار کرنا چاہیے؟ تیرے اندر بھی کوئی دم خم ہے کہ کوئی نہیں؟ اسی کہ چلے گئے پھر رب نے اسلام دی مدد نہیں کی تھی۔ اور یہ مقبول جان کہندا ہے 1000 سال پہلی باری کفر ان ڈھٹیا حاجے میں۔ ہاں جی اسی تو انہوں نہیں نہ کیا، انہیں خود تبصرہ کیتا، انہیں کہا 1000 سال انج کفر نہیں ڈھٹیا جے میں لبیک دے نکلن نہ ڈھٹیا کفر جا۔ ہاں جی تسی صرف آج تسی انج کدی ارادے ہی کدی نہیں کیتے، گھر بیٹھ کے ہمیں جناب جمع تفریق کر کے تو جناب تسی کرو نہیں ہونا، سب کچھ ہو جائے گا، صرف اٹھنا تو آڈا کام ہے۔ صرف تسی اٹھنا ہے کہ یا اللہ اسی حاضر ہے جو کچھ ساڑھے کو ہے۔ جب تسی اٹھ کھڑے ہوئے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ وہ کمال بات۔ حضور غزوہ حنین والے دن نا شیبہ بن عثمان نے اوتو تو کلمہ پڑھیا، کہندے میں تماشا ویکھن آئے سی وے مسلماناں نال بڑھنی کیویں حنین دے موقع تے۔
جیڑی میں گل کرن لگا نا فیض آباد سانو کچھ نہیں نظر آیا تے ہوراں نوں کچھ آیا، اودے تے میں دلیل دین لگا۔ انہاں حضور کول آئے نا، قریب آئے تے عرض کیتی حضور میں گھوڑے ویکھ رہا ابل کی تے شاہ سوار آ رہے ہیں گھوڑے تے ابل کی، گھوڑے تے صحابہ کو ابلی کی ایک بھی کوئی نہیں سی نا۔ حضور نے فرمایا اے گھوڑے تے صرف کافراں نوں نظر آ رہے ہیں، تو کون ہے؟ فرشتے آ گئے سن۔ وہ کہندے میں اس تو پہلے مسلمان کو نہیں سی، اتو تو کلمہ پڑھے سی، میں تماشا ویکھن آیا سی کہ انہاں نہ حنین وچ بڑھنا کہ حضور نے فرمایا تو تے کہندا میں کلمہ پڑھیا تے اے تے سوائے کافراں تو نظر ہی کسی نوں نہیں آ رہا۔ انہاں کہا حضور میں اتو تو پڑھے، کہندے پھر حضور نے میرے سینے تے 3 باری ہاتھ ماریا۔ فرماندے جدوں حضور نے تیسرا ہاتھ اٹھایا نا تو پوری کائنات وچ حضور میرے واسطے سب تو زیادہ محبوب بن چکے سن۔ شہبہ بن عثمان، شہبہ بن عثمان تے فیض آباد اسی کچھ نہیں سانو نظر آیا، جنہاں نوں آیا پھر گل وچ کوئی ہو رہا ہے گل سمجھ آئی کوئی نہیں یار، کمال والی بات ہے۔ جدوں کافر آ رہے نا ہاتھی گھوڑے ہر طرف تر آ رہے تو میرے آقا نے حضرت عباس اپنے چچا نو فرمایا کہ چچا جی اے تھلو ذرا کنکر پکڑ کے نا مینوں پکڑاؤ، کنکر پکڑو۔ اللہ اکبر، جدوں حضور نے اے فرمایا نا تے اللہ نے وہ جڑے حضور جس خچر ہوتے سوار سن نا دل تے، اللہ نے اس خچر نو فرمایا نیچے ہو جا، میرے نبی نے اتنی دیر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ خچر بالکل زمین نہ، انہیں اپنا ڈھڈ لایا، حضور نے آپو پکڑے انج کر کے جناب۔ اللہ تو اتنا بھی گوارا نہ کیتا کہ میرے حبیب دوبارہ کون کہ نہ چاچا جی اور کنکر دیو۔ اللہ نے اس افقہ اللہ البغلا، اللہ نے اس خچر نو یہ گل سمجھا دیتی میرے نبی کی چاندے نو، خچر یکدم بہ گئی انج کر بیٹھے حضور نے پھر چکے تھے، پھر حضور نے انج کر کے جناب انہوں دی طرف پھینکے۔ اس واسطے اسی جس اسلام دیاں گلاں کردے ہو، اسلام بڑا ڈاڈا ہے، تسی اے چھڑ دیو ان گلاں، اسلام نہیں آنا، اسلام بالکل آیا کھڑا۔ تسی ہن تھوڑا جا زور لانا ہے تے تسی یہ مت سمجھنا کہ راہ تہاڈا کسے چھڑ دینا ہے۔ فتح مکہ والے دن بھی حضور دا راستہ روکیا گیا آخری باری، ہاں اس دن حالانکہ سارے نو پتہ سی آج حضور دا راستہ روک نہیں سکدا، لیکن اس دن بھی اگلے راستہ روکیا، بھائی ممکن ہے حضور آج بھی روک جان۔ اے مت سمجھنا کہ تہاڈے جڑے مقابلے لوگ کھڑے ہیں انہاں کدی بھی آج بھی، اسی صرف تہاڈے نال اتنی گل ضرور کرنے ہاں کہ قیامت والے دن جدو آواز لگے گی نا کہ ختم نبوت دا منکر کھڑا ہو جائے، ختم نبوت دے ڈاکو کھڑے ہو جان، جنہاں انہوں نے پرچیاں دیتیاں وہ بھی کھڑے ہو جان۔ عدالت تے بڑی ڈاڑی لگنی نا ایک دن۔ اسی تہاڈے نال غلط بیانیاں نہیں کر رہے، خالی ابراہیم علیہ السلام دی اگ نو چھپکلی بھوک مارے تے نسلاں نو سزا لب جائے، نبی دے اگ بارے اگ جلی تے جڑے جناب ابراہیم کتھوں ہوندے جو حضور نہ ہوندے تے ختم نبوت تے ڈاکو نال اج جے تسی کھڑے ہو، اجے تانوں گل نہیں سمجھ آ رہی ساڈی کہ انہاں نے کتنی وڈی حرکت کیتی۔ کیوں جناب؟ چھپکلی پھونک مارے تے نسلاں نو سزا مل جائے، جو بھی ابراہیم علیہ السلام واسطے اگ جلے تے رسول اللہ دی ختم نبوت تے ڈاکا جے نہ ماریا اور تسی پھر انہاں نو پرچیاں دیو۔ یہ آواز لگنی نے قیامت نو بڑی ڈاڈی کہ ختم نبوت دے ڈاکو بھی کھڑے ہو جان، انہاں دے معاون بھی کھڑے ہو جان، انہاں نو پرچیاں دین والے بھی کھڑے ہو جان، ایک آواز یہ بھی لگنی اور لبیک والے بھی کھڑے ہو جان۔ کیوں جی؟ آج جڑے تانوں اس لبیک تو ہٹانا چاہتے ہیں نا، یہ تانوں ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ قیامت میرے آقا نے فرمایا اتنا ڈاڈا عدل دا دل نے، جی سنگ والی بکری ماریا نا بغیر سنگ والی تو اس نو بھی سنگ ملن گے، تے تسی کی سمجھو ختم نبوت دے ڈاکو بچ جانے اس دن؟ تے انہاں دے یاد نعرے لاؤ، اے آواز لگنی ہو فیض آباد والی ٹھنڈیاں ہواواں وچ بہن والے بھی اٹھ کھڑے ہون، اور 8 شہید چکن والے بھی اٹھ کھڑے ہون، 12,000 شیل کھان والے بھی اٹھ کھڑے ہون۔ اس دن پھر کس منہ نال تسی حضور دے سامنے جانا ہے؟ انہاں وال منہ کنڈ کرو۔ انہاں کیا کائنات نہیں سارے کی ساڈے وہ جی شاہ جی کی کہندے ساڈے حلقے 5,000 روپیہ مل گئے سی، تیری قیمت 5,000 روپیہ ہے، لا دینی سی کہ وہ پیسہ ہے جڑے مینوں رکھ رائے حق تو ہٹان والا، میں اس پیسے تے تھک رہا، میرا سب کچھ رسول اللہ کے لیے حاضر ہے، میرا حضور کے لیے حاضر ہے۔ ہاں جی گل سمجھ آئی کوئی نہیں؟ بالکل انہاں کو دامن چھڑاؤ اے ڈاکوؤں کولو، ختم نبوت دے ڈاکوؤں کولو۔ عمران بھی مجرم ہے، یہ بھی چپ بیٹھا رہا، پیپل پارٹی بھی مجرم ہے، یہ بھی اتنے چپ بیٹھے رہے اسمبلی وچ، استعفیٰ انہاں وچوں کسے نہیں دیتا۔ ساڈے کو آیا نا عارف الوی جڑا ہن صدر بنیا کراچی دفتر وچ، میں نے انہاں منڈیاں نے فون کیتا جو دفتر وچ آ رہا صدر بنن تو پہلے 3 ووٹ لینے بھائی صوبائی اسمبلی دے تہاڈے 3 ممبر ہیں۔
میں کہ چائے پلاؤ تے چائے پلا کے انہیں کہ جی ہن کی کرنا ہے؟ میں کہ دے کول پوچھو جناب بھی اسمبلی ممبر سن جدو ختم نبوت تے ڈاکا پہ استعفیٰ دیتا سی تسی؟ انہیں جدو پوچھا ساڈے منڈے نے جناب آپ بھی اسمبلی ممبر سو ختم نبوت تے ڈاکا پہ تسی استعفیٰ دیتا ہے؟ انہیں کہا نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اٹھ جاؤ, ہمارا ووٹ اس کے لیے جس کا سب کچھ حضور کے لیے. یار پھر تسی ساڈے لبیک نال اسی اتنی غیرت دا مظاہرہ کیتا ہے. 70 سال پہلی وار صاحب نو پتہ نہیں کتنے کروڑ دی پیشکش ہوئی. 40,000 ووٹ پہ ہاں جی ہاں, اتنے میں بھی 2 دن لا کے آیا, اتنے میں رہا اتھی جناب تے وہ کہندے سانو یار کسے طریقے میجر بٹھا دو, کتنا پیسہ چاہیے ہے؟ اساں کیا کچھ بھی نہیں چاہیے, محمد عربی دا دین چاہیے. دسو کدی انج بھی ہویا تے اسی کروڑا روپے دی ساڈے ایک تے امیدوار نو اگلے کروڑا روپے دے رہے سن تے اسی پھر بھی کیا نا انج نہیں ہونا, کروڑا روپے واسطے اسی نے کھڑے ہوئے. تسی کھڑے تے ہو وہ ساری کائنات کی محمد سے وفاتو نے ایویں نہیں اقبال گل کیتی. تسی حضور دے دین واسطے کھڑے ہوئے, انشاءاللہ حضور دا دین تختوں تے آنا ہے. اس محفل دے مولانا دا کی نا ہے کتھے کتھے بیٹھے؟ اچھا 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 مولانا ٹھیک, اچھا مولانا اتنے کھڑے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے جی الحمدللہ. ہوں جڑا ہاتھ سارے چاہو ذرا ان کر کے پورا میں پورا سیدھا ہاتھ چاہیا, کوئی بھی درمیان وٹ کوئی نہیں. ہاں جی اے پتہ ہے میں ہاتھ کیوں چوانا؟ اس واسطے چوانا کہ اے ٹرمپ تے مودی جدو آج ویکھن کہندے نے مسلے کی کر رہے ہیں, انہیں کیا مسلے کہہ رہے ہیں پتر اسی آ رہے ہیں ذرا ٹھہر جائیں. ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی اور دعا کے فوراً بعد نماز یہیں پر کھڑی ہو جائے گی. جن حضرات کے وضو ہیں تشریف رکھیے, دعا کے فوراً بعد انشاءاللہ نماز یہیں پڑھی جائے گی. دعا جناب